میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے مجھے ایک ٹیلی فون دوست نے کیا اور اس نے کہا کہ جی وہ سلک روڈ پاکستان میں بھی آتا تھا۔ تو میں نے جو میری ریسرچ کے مطابق ہے کہ یہاں تو سلک روڈ کی کوئی برانچ نہیں آتی تھی۔ یہ میں آپ کو جو نقشے کی ایک دکھا رہا ہوں سکین، یہ نقشہ کلاسیکل جو سلک روڈ تھا یہ اس کا ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ چین سے آتا ہے، وہ اب تکلا مکان ریگستان کے اوپر وہ 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، پھر پار آ کے ملتا ہے اور پھر مغرب کو چلا جاتا ہے۔ اس رستے کی جو پاکستان کے ساتھ یا اس وقت تو انڈیا ہی تھا، اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھی وہ یہ تھا کہ وہ انڈیا یا سب کانٹیننٹ کے شمال سے نارتھ سے گزر جاتا تھا، یہاں کوئی برانچ نہیں آتی تھی۔ اور میرے دوست نے مجھے جو بات بتائی وہ کہنے لگا کہ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور میں کوئی ہماری پاکستانی لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، تو وہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، کوئی پروفیسر ہے مرینا کنیٹی یا کینیٹی، جو بھی اس کا نام ہے، KANETI، وہ انہیں بتا رہی ہے کہ جناب پہلے زمانے میں سلک روڈ پاکستان جو ہے موجودہ اس کے اندر آیا کرتا تھا۔ میں یہ پچھلے کوئی 25-30 سال سے یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ثابت میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ سلک روڈ یہاں پہ نہیں آیا کرتا تھا، کوئی اس کی برانچ یہاں پہ نہیں تھی۔ ایک معمولی سا رستہ تھا جو کہ ہنزا سے براستہ منطقہ پاس، جو خنجراب پاس اب ہے، جس سے ٹریفک چل رہی ہے زنجانگ پروونس چائنا کا اور پاکستان کے بیچ، وہ تو ایک اپ لینڈ سمر پیسچر تھا، اور جو رستہ جاتا تھا وہ منطقہ پاس سے ہو کے جاتا تھا۔ میرے اسی یوٹیوب چینل میں آپ اگر پیچھے ڈھونڈیں تو آپ کو منطقہ پاس کے مس ایڈونچر کا بھی میرا پتہ چل جائے گا۔ وہ رستہ ضرور استعمال میں تھا لیکن وہ کوئی ٹریڈ روٹ نہیں تھا۔ اگر سلک یہاں پہ آ رہا ہوتا بقول مرینا کنیٹی کے، تو انگریز جب آئے 1830 35 40 میں جب بھی آئے اور گلگت بھی پہنچے، اور گلگت کے بارے میں بڑے بڑے خواب بھی انہوں نے دیکھے کہ جی ایک دن یہاں پہ ایک بڑا ریلوے جنکشن ہوگا اور نیچے سے راولپنڈی سے ٹرینز آیا کریں گی، اور گلگت میں وہ ایک طرف چترال کو چلی جائیں گی اور ایک طرف بلتستان کو چلی جائیں گی اور پھر اوپر چین کو چلی جائیں گی۔ بڑے خواب دیکھے انگریزوں نے، ایک بھی پورا نہیں کیا۔ تو اس میں آپ کو جو یہ پرانے لکھنے والے ملتے ہیں وہ کہیں ذکر نہیں کرتے کہ جناب سلک کی دھڑا دھڑ ٹریڈ ہو رہی ہے، سلک روڈ ہے، یہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سلک روڈ ہوتا اور یہاں سے سلک کی ٹریڈ ہو رہی ہوتی تو گلگت تو بہت بڑا مارٹ ہونا تھا، ایمپوریم ہونا تھا سلک کا، کیونکہ اس سے ہر طرف کو رستے جا رہے ہیں گلگت سے۔ جیسا میں نے کہا چترال کو جاتا ہے، اسکردو کو آتا ہے بلتستان کو، اور پھر اگر آپ نیچے آنا چاہتے ہیں تو بابو سر پاس کراس کر کے آپ ٹیکسلا پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسکردو کی طرف جائیں تو دیوسائی پار کر کے آپ شری نگر جا سکتے ہیں۔ تو ایک نوڈ تھا وہ، جہاں پہ بہت ساری سڑکیں آ کے ملتی تھیں، تو وہاں ایک ویئر ہاؤسز ہونے چاہیے تھے بہت سارے، اور ان میں سلک کے تھان پڑے ہونے چاہیے تھے، اور جو مال چین سے امپورٹ ہو رہا ہے وہ بھی پڑا ہونا چاہیے تھا۔ پروفیسر کنیٹی نے کہیں پرانی کوئی کتاب نہیں پڑھی، غلطی اس کی ہے۔ میں نے بھی کچھ زیادہ نہیں پڑھی ہیں، لیکن جتنا بھی کچھ میں نے پڑھا ہے اس سے مجھے واضح ہے کہ یہ سلک روڈ نہیں تھا۔ اور میں 2-3 کتابوں کا حوالہ دیتا چلوں۔ ایک فرانسس ووڈ کی ہے، دی سلک روڈ، اتنی ماسٹرفل کام ہے، اور فرانسس ووڈ کو ان کو تو نہیں یاد ہوگا، وہ اس وقت ہوتی تھی وہاں پہ اپنا برٹش لائبریری کے اندر، جو چائنیز سیکشن تھا اس میں تھی۔ پھر انہوں نے پتہ نہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے، لیکن بندی بڑی قابل ہے، اور ہماری بڑی ڈسکشن رہی تھی تب جب میں 1991 میں ملا تھا۔ فرانسس ووڈ نے ایک کتاب لکھی ہے
ڈڈ مارکو پولو گو ٹو چائنا، یہ ان کی پہلی کتاب تھی، اور اٹلی والوں نے بڑا حملے کیے فرانسس ووڈ کے اوپر کہ یہ سالی اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ ہے جاہل ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ وہاں جی مارکو پولو بڑا تیر انداز تھا اور وہ ادھر پہنچ گیا تھا۔ ووڈ نے بڑی کمال کے ساتھ دکھایا ہے کہ بہت ساری چیزیں غلط ہیں مارکو پولو میں، وہ اسے بعد میں کہیں سے بھنک پڑی تو اس نے لکھ دی ہیں۔ ایک وہ کتاب تھی جو کہ لکھی گئی 1994 میں، شاید میں نے 1995 میں پڑھی۔ پھر ایک کتاب لکھی یہ جو دی سلک روڈ، اتنا ماسٹرفل کمال ہے، تو اس میں بھی یہاں کے تو کسی وہ سلک روڈ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ کوئی سلک کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ووڈ نے ہمیں بتایا کہ جو ایک رستہ تھا جو شری نگر سے لیہ، لداخ کا جو کیپٹل شہر ہے لیہ، وہاں جاتا تھا، پھر کھردنگ لا سے گزر کے نیچے کھردنگ شہر میں اترتا تھا۔ یہ آپ جو نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے۔ اس نقشے میں سب سے نیچے جو لال نشان میں نے لگایا ہوا ہے مستطیل ریکٹینگولر سا، وہ لیہ ہے، اس کے اوپر آپ کو کھردنگ لا نظر آ رہی ہے، اور پھر آپ کو کھردنگ آبادی جو ہے کھردنگ کی وہ بھی نظر آ رہی ہے، اور پھر یہ رستہ اوپر چلا جاتا تھا کراکرم پاس کو کراس کر کے۔ یہ چین جو موجودہ اب ژنجیانگ پروونس ہے، اس وقت تو وہ انڈیا کا حصہ تھا، یہ اس میں اتر جاتا تھا، اور پھر وہاں سے کارغلک، یارکند اور پھر کاشغر جایا کرتا تھا۔ یہ ایک ٹریڈ روٹ ضرور تھا، اور اس تصویر میں آپ دیکھیے، تھوڑی سی میں نے انلارج کیا ہے اس نقشے کو، اس کے اوپر لکھا ہے سینٹرل ایشین ٹریڈ روٹ۔ اگر گلگت والا اتنا دھانسو قسم کا ٹریڈ روٹ تھا تو کسی نے ایکنالج کیوں نہیں کیا کہ یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے؟ اچھا، اب جو ہنزا والے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم قافلے لوٹا کرتے تھے، اور مامے قافلے گھر سے باہر نکل کے نہیں لوٹ لیا کرتے تھے، قافلے ہنزا سے نکل کے سفر کر کے شخصگام ریور ویلی میں سے آپ لوگ اس رستے کے اوپر کراکرم پاس سے جو اتر رہا ہے سینٹرل ایشین ٹریڈ روٹ جو ہے، اس پہ آ کے آپ لوٹا کرتے تھے۔ اور انگریزوں کو پریشانی جو تھی وہ یہ تھی کہ بھائی یہ پہنچتے کیسے ہیں یہاں پہ؟ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی آبادیاں نہیں ہیں کہ کوئی بندہ یہ 250 میل کا سفر طے کر کے یہاں آ جائے، تو بڑی مشکل تھی۔ تو ینگ ہسبینڈ، فرانسس ینگ ہسبینڈ ایک لیفٹیننٹ تھا برطانوی فوج کا، اس کو کہا گیا کہ بھائی تم یہ چیک کرو۔ تو 1887 میں وہ چین سے آ رہا تھا، تو اس نے جو ہے مستاق پاس کا رستہ ایکسپلور کیا، اس کے اوپر بھی میں ایک پروگرام کر چکا ہوا ہوں، لیکن سمجھ کچھ نہ آئی۔ تو پھر 1889 میں اس کو دوبارہ بھیجا گیا کہ نہیں، ہنزا جا کے پتہ کر یار یہ ہنزا والے وہاں پہنچتے کدھر سے ہیں۔ اور پھر 1889 میں جب وہ آیا تو کچھ تو اس نے سو لگائی ہوگی نا لوگوں سے، کوئی نہ کوئی بندے تو بتا ہی دیتے ہیں، اور باقی اس کو پتہ چلا کہ وہ شمشال پاس ہے۔ وہ شمشال پاس کو کراس کر کے برالدو ندی کی گھاٹی میں اترتے ہیں، وہاں سے وہ جا کے دوسری ندیوں سے کے رستے ہو کے وہ شخصگام کی گھاٹی میں پہنچتے ہیں، اور پھر اپ سٹریم شخصگام کو جاتے ہیں، اور آخر کار وہ جو سینٹرل ایشین ٹریڈ روٹ ہے جو کہ کراکرم پاس سے اتر کے آ رہا ہے، جو کہ ان کی ہنزا کی آبادی سے 250 میل پرے ہے، کچھ 400 کلومیٹر تو بنتے ہوں گے لازمی، میں نے ویسے بیٹھ کے کبھی پیمائش نہیں کی لیکن اتنے تو بنتے ہوں گے۔ تو وہ وہاں جو رستہ گزر رہا ہے وہ اس کو جا کے وہاں پہ قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، یہاں سے کوئی قافلے نہیں آتے تھے، وہ ابھی ہنزا والے مامے بنے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیوں بن گئے؟ کیونکہ جب یہ کراکرم ہائی وے بنی تو یہ باتیں میں پہلے کر چکا ہوں لیکن یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مرینا کنیٹی نو اردو تے آندی نہیں ہونی، انہوں نے کتنے گلنا سن نہیں آنے تے سمجھ نہیں آنے، کوئی اس کو بتا دے کہ باجی آپ اپنے آپ کو درست کریں، کوئی ٹریڈ روٹ سلک کا پاکستان میں نہیں آیا کرتا تھا، مطلب پتہ نہیں کیا پڑھا رہی ہے۔ تو جو وہ پڑھا رہی ہے وہ اس لیے بھی غلط ہے کہ اس نے یہاں سے سن لیا ہوگا، شاید کبھی ہنزا آئی ہو، اس نے لوگوں سے سن لیا کہ جی یہ ٹریڈ روٹ تھا، یہاں پہ ہم لوٹا کرتے تھے، تو یہ نہیں اسے کسی نے بتایا کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ہنزا والوں کو تو خود نہیں پتہ۔ یہ آپ جو پھٹا دیکھ رہے ہیں، یہ جو
گلگت سے رستہ جاتا ہے ہنزا کو، یہ اس کے اوپر کوئی گلگت سے 35-40 کلومیٹر شمال کی طرف، نارتھ کی طرف سڑک کے کنارے لگا ہوا ہے، اور وہ جو پرانا رستہ جو گلگت اور ہنزا کو جوڑتا تھا یہ اس کے اوپر لگا دیا کہ جی اولڈ سلک روڈ، اور یہ آغا خان فاؤنڈیشن نے لگایا ہے۔ یعنی نہ آغا خان فاؤنڈیشن کے پاس کوئی ریسرچر ہیں، نہ وہ پروفیسر مرینا کنیٹی کے پاس کوئی ہے، وہ اب یہاں سے آ کے ہو سکتا ہے پوچھ کے گئی ہو، لوگوں نے کہا ہاں ہم قافلے لوٹتے تھے جی، یہیں لوٹتے تھے، تو یہ نہیں انہوں نے کسی نے بتایا، اور نہ ہی کسی کو پتہ ہے کہ ینگ ہسبینڈ 1889 میں کرنے کیا آیا تھا۔ وہ رستہ ڈھونڈنے آیا تھا جس سے یہ ہنزا کے جو لوٹنے والے تھے وہ وہاں جا کے قافلے لوٹا کرتے تھے۔ تو اب درستگی تو نہیں ہو سکتی ہے، وہ جو بچے وہاں سے پڑھ کے آئیں گے ہمارے پاکستان کے بدقسمتی سے، وہ سارے بیوقوف بن کے آئیں گے کہ جی یہ سلک روڈ پاکستان میں آتا ہے۔ اور اس کا نام کا میں بتاتا چلوں کہ یہ سلک روڈ کا نام کیسے پڑا۔ جب کراکرم ہائی وے بنی تھی تو یہ کراکرم ہائی وے تھی، اور یہ کتنے سال مکمل ہونے کے بعد یہ صرف سرکاری ایک رستہ رہا، اس پہ پاکستان اور چین کی سرکاری موٹریں آ جا سکتی تھیں۔ پھر 1983 یا 84 میں اس کو پبلک کے لیے کھول دیا، ٹورزم کے لیے کھول دیا، تو ٹور آپریٹرز نے ایک دم یلغار کر دی اس کے اوپر کہ او جی لٹ پی گئی، اے نواں ایک تھیٹر کھل گیا ساڈے لئی، ایتھے ہن جا کے نوٹ کمائیں۔ اچھا اب دیکھیے وہ چونکہ ہم ہر چیز جھوٹ کے اوپر مبنی ہے نا ہمارے یہاں، وہ شروع سے ہی 1947 سے ہی چالو تھا کام، تو ایک جھوٹ یہ ہم نے ایجاد کیا کہ جی یہ سلک روڈ ہے، گلیمر ایڈ کرنا ہے۔ میں پوچھ چکا ہوں ان ٹریول ایجنٹ سے، ٹور آپریٹرز سے کہ یہ کیوں، تو کہتے ہیں گلیمر، تو میں انہیں کہتا تھا بھائی جان گلیمر تو یہ ہے کہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے کراکرم ہائی وے، اتنے لوگوں نے اپنی جانیں دیں، مطلب یہ بھی تو گلیمر ہے، یہ اس سے آپ اس کو ڈرامہ بنائیں، آپ نے ضرور ایک جھوٹ ہی ایجاد کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تو بکواس بند کر، ساڈا کاروبار چمک رہا ہے، تو اپنی جڑی سچیاں گلاں سان دس دے نا بند رکھ۔ مجھے ڈانٹا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ میں فضول کی بات کرتا ہوں، کر لینے دوں۔ کنیٹی جو تھی نا، جو پروفیسر ہے، وہ اس نے یہ ہمارے ٹور آپریٹرز کی باتیں سنی ہیں، اور اس نے ہو سکتا ہے کہ ہنزا سے کسی سے پوچھ لیا ہو، تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم قافلے لوٹتے تھے۔ اب کسی کو نہیں پتہ تھا کہ فرانسس ینگ ہسبینڈ کا کیا جتن تھا، کسی کو نے فرانسس ووڈ کی کتاب نہیں پڑھی۔ ایک اور بھی کتاب ہے سوزن وٹیکر کی ہے، لائف along the سلک روڈ، کمال کتاب ہے، اس میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہاں بھی کوئی آ رہے تھے۔ وہ ویسے وہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے کیونکہ کئی جگہ پہ تو وہ اتنی اس نے خوبصورت لکھی ہوئی ہے کہ بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک تیسری پیٹر ہاپکرک کی بھی ہے، فارن ڈیولز آن دا سلک روڈ، تو پاکستان کا تو اس میں ذکر نہیں ہے ہاپکرک کی کتاب میں، کیونکہ ہاپکرک جو ہے وہ گریٹ گیم کا ایکسپرٹ ہے اور ذکر ہے، لیکن سلک روڈ کے یہاں آنے کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ سلک روڈ بنی جب ہمارے ٹور آپریٹرز نے اس کو یہ نام دیا، اور ہنزا والے چونکہ بیچاروں نے پڑھا وڑا تو کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر وہ اس کو جپھی ڈال لی، اور وہ اب وہاں سارے پکے مانتے ہیں کہ جی یہ یہیں سے سلک روڈ یہی تھی۔ ایک بات جاتے جاتے میں بتا دوں، جیسا میں نے ابھی کہا نا کہ یہاں تو ہمیں کہیں کوئی ریشم کے گودام نہیں ملے گلگت کے اندر، لیکن کھردنگ جو میں آپ کو پھر دکھا دوں، لے سے جب آپ چلے کھردنگ لا آپ نے کراس کی اور آپ نیچے اترے پرلی طرف تو کھردنگ گاؤں آتا ہے، وہاں پہ 1927-28 میں 26-27 میں ایک نوجوان راجر نام کا آیا، اور اس نے ایک چٹھی لکھی اپنے کچھ رشتہ داروں کو، اور اس میں اس نے لکھا کہ جناب میں نے یہاں کھردنگ میں جس میں جس سرائے میں ٹھہرا تھا اس کے ساتھ ایک بہت اچھا بھلا گودام تھا جس میں سلک کے میں نے کئی لاکھ کے تھان دیکھے، اور میں نے یہاں پہ چرس دیکھی، اور میں نے نمدہ دیکھا، فیلٹ، جو کہ چین سے امپورٹ ہو رہا تھا انڈیا میں۔ تو کسی انگریز نو موت نہیں پئی 19ویں صدی کے بعد لکھ دیں کہ جی گلگت بھی بڑے تھان پے نے سلک دے، کوئی نہیں تھا۔
یہ سب ڈرامے بازی ہے ہمارے ٹور آپریٹرز کی۔ مرینا کنیٹی نو پھر ڈگری حاصل کرنے لی پہلے کچی جائے تو پھر صحیح ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ تو بس آپ دکھ ہی کر سکتے ہیں کہ جو وہاں سے ہمارے نوجوان پڑھ کے آئیں گے وہ آ کے یہاں پہ اسی الٹب جو جھوٹ ہے اس کو وہ فردر کرتے جائیں گے، اسی کو پروموٹ کیا جائے گا۔